اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دی ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں، شعبان المعظم دا بڑا پیارا ماہ مبارک جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا ورمضان شہر امتی، آپ نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے نال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی بڑی عقیدت اور محبت سی۔ اس بنا پہ اہل ایمان مسلمان شعبان المعظم کا چاند جدو نظر آتا ہے رمضان مبارک کی تیاری فرمانی شروع کر دیتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دماء آپ فرماندیاں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کے نال بڑی محبت فرماتے سن، اور اولیاء صوفیاء اس ماہ مبارک کے نال بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کی ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے نال بڑی محبت فرمائی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے پیر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ غنیت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں لفظ شعبان دی آپ نے اس انداز دے نال تشریح فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان دے لفظ 5 حرف نے۔ آپ فرماتے ہیں جڑا کہ شین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرافت والا مہینہ ہے۔ یا فرماتے ہیں عین کا مطلب ہے علو بلندی، اور با کا مطلب ہے برات یعنی جہنم تو نجات، اور الف کا مطلب ہے الفت محبت الفت الہی، اور نون کا آپ معنی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے نور الہی۔ مطلب یہ ہے کہ جڑا بندہ شعبان المعظم کی تعظیم کرتا ہے، شعبان المعظم کی ماہ مبارک کا ادب کرتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں اس بندے کو عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو شرافت بھی ملتی ہے، بزرگی بھی ملتی ہے، علو بلند مقام بھی اس بندے کو ملتا ہے، اور جہنم تو نجات بھی اس بندے کو ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نال محبت بھی اس کو ملتی ہے، اور نور الہی بھی اس بندے کو ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماہ مبارک کے نال اتنی محبت سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تو بعد آپ شعبان دے نال اتنی محبت فرما دے، حضور علیہ السلام اتنے شعبان المعظم دے وچ روزے رکھ دے، آپ فرما دیں حتیٰ کہ رمضان مبارک دے نال آپ مل جاتے، اور آپ فرما دیں کہ میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی شعبان المعظم دے وچ اتنی کثرت نال کیوں روزے رکھتے ہو؟ اس کی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ
آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک دے وچ ہر بندے دا رزق لکھا جاتا ہے. توجہ کرنا. آپ نے فرمایا موت لکھی جاتی ہے. اللہ دے حبیب نے فرمایا حیات لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا رزق لکھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے جڑی ایت میں عرض کی نا فیہا یفرق کل امر حکیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی یہ ہوئی تفسیر فرمائی ہے. امام ابن ابی حاتم نے اس کو بیان فرمایا اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات جڑی ہے نا یہ کام تقسیم کرنے والی رات ہے. یعنی اس ماہ مبارک کی جڑی رات ہے وہ امور تقسیم کرنے والی رات ہے. آپ نے فرمایا کہ بندے کا رزق لکھا جاتا ہے کہ اس بندے کو سال دے وچ کتنا رزق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا نو موت آنی ہے, کتنے اس دنیا کے اندر آنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرماتا ہے اے جبریل, اور میکائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے اے میکائیل. یہ سارے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ از سر نو یعنی دوبارہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو ڈیوٹیاں عطا فرماتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک دے وچ بندے دی اجل لکھی جاتی ہے یعنی موت لکھی جاتی ہے کہ اس بندے نے وصال فرمانا ہے, اس نے پیدا ہونا ہے. جس دی اجل لکھی جاتی ہے کہ اس بندے نے نیکسٹ شبان المعظم تک یا شبان المعظم دی 15ویں شب تک اس بندے نے وصال کر جانا ہے. اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرنا میں یہ چاہنا کہ محمد جدو میری اجل لکھی جا رہی ہوگے آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہنا کہ میری اجل اس حالت میں لکھی جاوے کہ میں محمد روزے دار ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس وجہ کے نال میں اس ماہ مبارک دے وچ کثرت دے نال روزے رکھنا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک کمال عطا کیتا, ایک رتبہ عطا کیتا کہ حضور دے او ذات نے جنہ دے توسط نال جنہ دے تصدق دے نال بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی شفاعت نال ساڈے جے لکھاں تے کروڑاں جناب والا گناہگار جنت میں جا رہے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت نو ایک پیغام عطا کیتا, دسا کہ میرے غلاموں اے شبان المعظم اور اس شبان المعظم دی 15ویں شب اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ ایک غفلت تے سستی وچ گزارن واسطے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایہو جہی رات ہے جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھانوں انعام عطا فرمائی ہے. محبت نال کہو سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی آپ نے فرمایا کہ شبان المعظم دی 15ویں شب یہ انہاں راتاں دے وچوں ہے جنہاں راتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دے 300 دروازے شام ہوندیاں ہی کھول فرماتا ہے. باقی جتنیاں راتاں نے یہ یاد رکھو کہ جدو کوئی ایہو جے بابرکت ایام آتے نے بابرکت دن آتے نے اس وقت جدو کسی دن دی یا کسی رات دی فضیلت نو حضور دے امتی مسلمان بیان کرتے ہیں کہ وہ کوئی نواں کام نہیں ہے. مثلا قرآن پاک پورا قرآن الحمد الف تو لے کے والناس تے سین تک اللہ دا کلام ہے. اللہ نے اس کے بڑی برکت رکھی ہے. ایک حرف پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے. جنت وچ 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. اور لطف کی گل یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ آوے یا نہ آوے یعنی جس جڑا لفظ پڑھا ہے اس کا ترجمہ آتا ہوئے یا نہ آتا ہوئے بس حضور دا امتی قرآن پڑھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے ہر حرف کے بدلے اور 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجے جنت وچ بلند فرما دیتا ہے. یعنی میں عرض کر دیا سی کہ پورا قرآن ہی عظمت والا ہے لیکن قرآن پاک دیاں کچھ مختلف صورتاں ہیں. مثلا سورۃ الفاتحہ الحمد شریف پورا قرآن حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن اس میں نازل فرمایا اور اس دے وچ مومنا واسطے شفا رکھی ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن مختلف صورتاں مختلف تاثیر رکھ دیا نہیں۔ سورۃ الفاتحہ دا نام، اس دے 7 نام نے، لیکن اس دا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ کی سورۃ الشفا مطلب کی ہے؟ شفا والی سورت۔ بندہ جس بیماری میں مبتلا ہو جاوے، لیکن گل یہ ہے کہ بندے کا عمل ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق بڑا مشہور و معروف واقعہ تسا سنا ہوئے گا کہ آپ کی خدمت وچ نا ایک آپ دا مرید ندار غریب آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت میرے کول کچھ نہیں ہے، مہربانی فرماؤ میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا، بچیاں نے، بچی اللہ دی رحمت ہوتی ہے، بچی اللہ دی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ آج بندے بچیاں تو پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا کہ تو کس وقت خوش کدو ہونا ہے، تو کدو راضی ہونا ہے بندے تے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم جدو میں اپنے بندے دے گھر بیٹی عطا فرمایا، سبحان اللہ، یا اللہ پھر اس تو بعد تو بندے تے کدو خوش ہونا ہے، کدو راضی ہونا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم جدو میں اس نو دوسری بیٹی عطا کرنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیتا کہ باری تعالیٰ تو پھر اس تو زیادہ یعنی اس تو 2 گنا ود کے ہور پھر کس وقت تو بندے تے راضی ہونا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم جدو میں اپنے بندے کو تیسری بیٹی عطا کرنا۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر عرض کیتا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے کلیم اللہ نے فرمایا کہ پھر میں جدو اپنے بندے کو چوتھی بیٹی عطا کرنا تے اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اس بندے دا دست راست یعنی میں اس بندے دا بازو بننا۔ اللہ پاک نے فرمایا جدو میں کسی کو بیٹا دیواں تے میں اس بیٹے کے بارے کہنا کہ اے بندے اے بیٹا تیرا بازو بنے گا، اور جدو میں اس کو تیسری اور چوتھی بیٹی عطا کرنا اللہ پاک فرماتا ہے میں اس بندے کو فرمانا کہ میرے بندے پریشان نہ ہو میں خود تیرا بازو بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یعنی عموماً بندہ دے ذہن وچ گل ہوندی نا کہ بیٹے بازو ہوندے نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ یعنی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تعلیم اور سبق محبوب خدا دی امت واسطے ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس بندے دا بازو بن جانا، مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت اس بندے دے شامل حال اتنی ہوندی ہے پھر یہ جدو گھر دے وچ آ جاندیاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اس گھر دے بارے نہاری ہو جاندے نے۔ لیکن افسوس سخت افسوس کہ یہ ایک کافرانہ یہ سوچ بیٹھ گئی کہ بچی پیدا ہوئے تو جی اچھی نہیں ہوتی، نہیں اللہ دے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں کو نوازا، سبحان اللہ۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے بلکہ بڑی محبت والی گل آپ فرماتے ہیں جڑی ہے جس کے گھر 2 بچیاں ہون آپ نے فرمایا پریشان نہ ہوئے، انہاں دی صحیح طریقے نال پرورش کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انہاں دی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ محبوب خدا نے فرمایا جدو جوان ہو جان انہاں دی رخصتی کر دے۔ آپ نے فرمایا جدو والد اس کو گھر ملن جاوے گا اللہ تبارک و تعالی ہر قدم تے اس کو ایک نیکی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ دی رحمت انہاں 4 راتاں دے وچ بڑی وسیع ہوندی ہے، باقی ہر رات اللہ تبارک و تعالی دی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور پچھلی رات کھلتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندے محبوب خدا دے امتی اٹھ کے پچھلی رات عبادت کرتے ہیں اللہ دی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ مگر شبان المعظم کی 15ویں شب اور اسی طریقے عید الفطر والی رات، عید الاضحیٰ اور یوم عرفہ والی رات اور شبان المعظم کی 15ویں شب ایہو جہاں راتاں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گناہ
ایماندار امتی نو پچھلی رات دا انتظار نہیں کرنا پیندا، بلکہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے 300 دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ اور اہلی عظیم و شان رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں دی بخشش فرماتا ہے۔ یہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بخشش کس دی نہیں کرتا، یہ اتنی بابرکت رات، اتنی عظمت والی رات ہومن دے باوجود کس بندے دی بخشش نہیں ہوگی۔ توجہ کرنا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال کسی دا شریک ٹھہرایا ہوئے، رب نو شریک ٹھہرایا ہوئے کسی دا۔ دوسرے نمبر دے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ دا بے ادب، جس بندے دی والدین دے نال ناراضگی ہوئے، اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہون دے باوجود، رحمت دے دروازے کھلن دے باوجود اللہ تبارک و تعالی والدین دے بے ادب دی بخشش نہیں فرماتا۔ اس طریقے جس نے تعلق نو ختم کیتا ہوئے دنیاوی معاملات دے وچ اللہ تبارک و تعالی اس دی بخشش نہیں فرماتا، اور اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سود خور دی بخشش نہیں فرماتا، زانی دی اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں فرماتا، شراب خور دی بخشش نہیں فرماتا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دی صورت ہے، صورت کی ہے کہ اس رات دے آن تو پہلے وہ پکی توبہ کر لین، توبہ اس طرح کی کرن جس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومن کو حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں دی بخشش ہو جاوے گی بشرطے کہ اس دن اس رات دے آن تو پہلے وہ اگر ناراضگی ہے یعنی دنیاوی معاملات دے وچ اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس دے وچ تعلق نو جوڑ لین، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہڑیاں چیزاں دے بارے میں عرض کیتا تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، والدین دا جدو بے ادب اس رات نہیں بخشا جاتا، پھر جڑا کسی اللہ تعالیٰ دے ولی دی بے ادبی کر دے وے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دے صحابی دی بے ادبی کر دے وے، اہل بیت اطہار دی کر دے وے، کسی نبی رسول دی ذرا بھر بھی بے ادبی کر دے وے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایہو جی رات ہے جس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ از سرے نو فرشتہ نوں ڈیوٹیاں سونپدا ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔